دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت کا جھیلنا، جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، انہوں نے دین کی خاطر جتنی بھی سختیاں برداشت کی ہیں، جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، ہم ان کا 1% بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہم ان کے 1% کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہ جو بک ہے اس کا نام ہے فضائل اعمال. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے. تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا. ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے. اس باب میں چند قصوں کے نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے. ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر بار بار حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ لوگ پلیز ضرور شریف پڑھ لیجئے گا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ. آپ لوگ کو طائف کے سفر کا تو پتہ ہوگا. طائف جو ابھی ملک ہے، جہاں پہ طائف اب ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ بہت سارے مدرسے، بہت سارے مدارس اور بہت ہی زیادہ ایمان والے لوگ وہاں رہتے ہیں. تو آپ لوگ کو طائف کا قصہ ہے کہ وہ اس ٹائم طائف کے کیا حالات تھے. ٹھیک ہے. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. مطلب وہ مسلمان نہیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے، مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مگر مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے. یعنی بہت تکلیفیں، ان کو بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے اور جتنا ان سے ہو سکتا نا اتنی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. ان کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. بظاہر انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور اس لیے ان کی ہر ممکن مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے. اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کے یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت ہی بے روحی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہبی گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ. دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا.
دیکھے تو صحیح کتنے مطلب بدتمیزی سے بات کی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، استغفر اللہ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور ہمیں اتنی آسانی سے اسلام نہیں ملا، ان کی تکلیفوں سے ہمیں ملا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، آج کل کی جو لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنے بڑے ہمارے نبی ہیں، ہمارے اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں، اور ان کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا گیا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اس کی بات ہے کہ جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو مجھے ضرور رونا آتا ہے، بہت زیادہ رونا آتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت روؤں، بہت زیادہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہ سنے گا نا تو ظاہر ہے اللہ کے محبوب تھے، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، یہ دعا میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، بلکہ یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے تفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ بے شک مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، یعنی جو فرشتہ پہاڑ کا وہ تھا نا، پہاڑ کے تابع تھا، پہاڑ کے اوپر جس کا وہ بس تھا، آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑ کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آج طائف میں سب سے زیادہ مدارس ہیں، سب سے زیادہ مسجدیں، طائف ایک مسلمان شہر بن چکا ہے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ آپ لوگ ضرور بتائیں مجھے۔
میں روزانہ ایک سٹوری آپ لوگ کو سناؤں گی. اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ سن لے، ورنہ آپ لوگ کی مرضی، آپ لوگ کو جیسا صحیح لگے. تو چلیے اب ویڈیو کو کرتے ہیں ختم، اور کیونکہ سٹوری بہت لمبی تھی تو بس ایک روزانہ سٹوری سنائیں گے اور حدیث بھی. چلیے اگر جس کو انٹرسٹ ہو تو وہ دیکھ لیں اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.